بشریت ہے، جس میں آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، یہ سب چیزیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا جب وصال ہوا تو حاضر ہو کر کے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، آپ تو وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں جا کر کے خدا کا دیدار کرنے والے ہیں، اور آپ کا یہ احسان عظیم ہے کہ آپ ہمارے درمیان رہے ہیں اور ہمیں آپ نے اسلام سکھایا ہے، ورنہ آپ تو عرش اعظم پہ رہتے تو کیا کمی تھی، عرش اعظم سے بلند رہتے تو کیا کمی تھی۔ آپ کو تو خدا مند قدوس نے شان محبوبیت عطا فرمائی ہے، آپ ہمارے درمیان رہے ہیں، یہ آپ کا فضل و کرم ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دو ذمہ داریاں تھیں آپ کی۔ ایک ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، اور دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں انہیں آپ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شانیں تھیں، ایک شان محبوبیت تھی اور دوسری شان بشریت تھی۔ شان بشریت میں اس لیے سرگرداں ہوئے تاکہ لوگ آپ سے فیضیاب ہو سکیں، اور شان محبوبیت پر اس لیے سرگرداں تھے تاکہ آپ خدا بند قدوس سے فیضیاب ہو سکیں۔ آپ براہ راست خدا بند قدوس سے فیضان حاصل کرتے اور پوری دنیا میں آج بھی اپنا فیضان علم تقسیم فرماتے ہیں، فیضان صحت تقسیم فرماتے ہیں۔ بہرحال اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو اینڈ پر لاتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، اس داخل کرنے کے لیے کبھی کبھار معجزہ دکھانے کی ضرورت بھی پڑتی تھی، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ داخل ہو چکے ہیں انہیں نظام زندگی فراہم کرنا۔ ان دونوں کی مثال میں دے دیتا ہوں۔ سراقہ مدلجی نام کا ایک آدمی تھا، اور آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا ہجرت کے دوران۔ سراقہ مدلجی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو قریش نے اعلان کیا کہ محمد کو پکڑ کے لایا جائے، اس کو مکہ مدینہ نہ جانے دیا جائے۔ تو سراقہ مدلجی وہ شخص تھا، تحقیق کی بات ہے، مدلج خاندان کا تھا یہ۔ اس کے والد کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، اور ایک ہی ماں کا بیٹا تھا، گھر میں صرف والدہ تھی اور حضرت سراقہ تھے۔ سراقہ نوجوان تھا اور گھوڑا دوڑانے میں ماہر تھا، مکے کا کوئی شخص ان کے مقابلے میں گھوڑا نہیں دوڑا سکتا تھا۔ اب قریش نے اعلان کیا کہ جو محمد کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ بڑا سنتے رہتے ہیں۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تیری جوانی کب کام آئے گی، کب میں مال کر کے یا چرخہ کاٹ کر کے تیری زندگی کو سنوارتی رہوں گی، 100 اونٹ لینے کا اچھا موقع ہے، ہمیں محمد سے کیا لینا یا ابو جہل سے کیا لینا۔ وہ چچا اور وہ بھتیجے کو پکڑ کر کے چچا کے حوالے کرنا ہے، 100 اونٹ مل جائیں گے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا کہ کس کا نیا مذہب ہے، کس کا نیا دین ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں تو اپنی دنیا درست کرنی ہے۔ اس لیے اب میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں تو میرے بوڑھے پن کا سہارا صرف تو ہے، تیری جوانی کے لیے میں نے بڑے خواب دیکھے ہیں، اب یہ جوانی مجھے کب کام آئے گی، گھوڑا نکال اور محمد کو پکڑ کے لا۔ اور سراقہ پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفیع حاجت فرما رہے تھے، آپ نے بارہ سنا ہوگا، میں شان محبوبیت بتانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے ہی قریب آیا تو آپ نے فرمایا یا ارض خذی، اے زمین میں اللہ کا نبی ہوں اور تیرے سینے پر مجھ پر ظلم ہونے والا ہے، تھوڑا خیال کر، ذرا دکھا دے اس کو۔ تو سراقہ مدلجی کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر پھنس گئے، فوراً قائم ہو گیا اور عرض کرتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ارض رکی، اے زمین اب نیت اس کی درست ہو گئی ہے، چھوڑ دے۔ زمین نے چھوڑ دیا تو زمین پر حکمرانی اللہ کے رسول کی کرے۔ جب کہا پکڑ لیا، جب کہا چھوڑ دے تو چھوڑ دیا۔ اب اس نے پھر خیال کیا کیونکہ پیچھے خیال کیا کار فرما تھا، ماں کا حکم اور 100 اونٹ کی لالچ، تو پھر خیال آیا کہ یہ نرم زمین تھی، گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے ہیں، اتفاق کا نام دے کر کے پھر حملہ آور ہونا چاہا۔ آپ نے مسکرا کے اشارہ فرمایا زمین پھر دکھا دے، زمین نے پھر پکڑ لیا، پھر قائم ہو گیا، حکم دیا، زمین نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسری بار پھر ازمانا چاہا کہ ایک بات کیونکہ 100 اونٹ کی لالچ تھی، تو پھر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اب اللہ کے رسول نے اس کے دل کی طرف نظر ڈالی۔ سبحان اللہ، رسول کی بارگاہ میں کوئی دشمن بھی جاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ اب دل کی طرف دیکھا کہ اس کا دل کیوں مطمئن نہیں ہو رہا ہے اتنا دیکھنے کے باوجود بھی، تو دیکھا کہ 100 اونٹ کی لالچ چھپی ہوئی تھی۔
مسکرا کے ارشاد فرمایا سراقہ مجھے نہ پکڑو واپس چلے جاؤ، 100 اونٹ کو رہنے دو، میں تمہیں کسرا کے کنگن دیتا ہوں۔ اب یہ کسرا کے کنگن کیا کہ کسرا اس وقت ایران کا بادشاہ تھا، ایران کے بادشاہ کا ٹائٹل کسرا ہے، جیسے ہمارے یہاں پرائم منسٹر یا وزیر اعظم کہا جاتا ہے اس کو کسرا کہا جاتا تھا۔ اور پوری دنیا میں جو مہنگا سونا ہوتا تھا اس سونے کی چوڑیاں بنا کر کسرا کا جو شخص بادشاہی بیٹھتا تھا کرسی پر اس کے پہنا دی جاتی تھی۔ اب جتنا وہ اپنے پیریڈ میں رہتا تھا تب تک وہ چوڑیاں اس کی بازو میں رہتی تھی۔ تو سب سے قیمتی چوڑیاں اللہ کے رسول نے کسرا کو عطا فرما دی، فرمایا کسرا میں تمہیں یہ سراقہ میں تمہیں کسرا کی چوڑیاں دیتا ہوں۔ سراقہ واپس چلے گئے، فتح مکہ ہو گیا۔ میں یہ واقعہ پورا کر دیتے یا بعد میں، پہلے دوسری بات، کیونکہ یہاں شان محبوبیت دکھائی گئی، سراقہ کو اسلام میں داخل کرنا تھا، اس لیے معجزہ دکھایا سراقہ کو۔ اللہ کے رسول نے زمین کو حکم دیا زمین کشادہ ہو جا، زمین چھوڑ دے، زمین پکڑ لے، بات ہو گئی۔ ایک صحابی ہے حضرت صاحب ابن معاذ، وہ صحابی جن کا جنازہ اٹھانے کے 37 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا اور بڑے تگڑے جوان تھے۔ جنازہ اٹھاتے وقت حضرت انس فرماتے ہیں 4 لوگ ہم چارپائی کو اٹھانے لگے تو ہم سے چارپائی نہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے غلام صاحب کی لاش اٹھائی نہیں جا رہی، آسمان کی طرف دیکھا تو چارپائی کو خود اٹھ گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم اتنے نوجوان مل کر کے صاحب کی چارپائی نہیں اٹھا سکتے تھے اور آپ ہاتھ لگانے سے اٹھ گئے۔ فرمایا اللہ نے فرشتوں کی فوج کو بھیجا ہے کہ میرے صاحب کا جنازہ اٹھا کے تمہیں ساتھ وہ صاحب کہ جس نے جو اپنے خاندان کا اپنی فیملی کا بڑا انسان تھا، وہ صاحب جس نے 31 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے جب اسلام قبول کیا تھا تو اپنی قوم کو پیغام بھیجا تھا کہ میری قوم سے کہہ دو کہ ساتھ کے آنے سے پہلے سب کے سب مسلمان ہو جائیں، ساتھ کے آنے کا انتظار نہ کریں۔ اگر ساتھ واپس آ گیا اور کوئی شخص دائرہ اسلام سے باہر نظر آیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ جب ساتھ کا انتقال ہوتا ہے اللہ کے رسول دفن فرماتے ہیں، دفن فرمانے کے بعد حضرت جابر روایت کرتے ہیں اور ابو داؤد کے اندر صحیح ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سُبِّيَ قَبْرُهُ، جب ان کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی، فَصَبَّحَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَصَبَّحْنَا طَوِيلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کھڑے ہو کر کے کافی دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا، ہم نے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا۔ صحابہ نبی کو جو کرتا ہوا دیکھتے تھے وہی کرنے لگ جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارشاد فرماتے عرض کرتے صحابہ کرام لما سبحت ثم کبرت یا رسول اللہ، جب کوئی عجیب بات دیکھتے نئی بات تو سماعت بھی کر لیتے تھے، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ یا رسول اللہ آج سے پہلے آپ نے کسی صحابی کو دفن کرنے کے بعد سبحان اللہ نہیں پڑھا، آج سبحان اللہ کیوں پڑھا، اللہ اکبر کیوں پڑھا؟ تو ارشاد فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه، اس نیک بندے کی قبر تنگ ہو گئی تھی تو میں نے سبحان اللہ اس لیے پڑھا کہ قبر کشادہ ہو جائے اور قبر کشادہ۔ تو دو تین باتیں اس حدیث سے ثابت ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول قبر کے اندر کے احوال کو بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا دوسری حدیث میں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے میرے صحابہ میں وہ چیزیں دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھ پاتے، میں وہ چیزیں سن لیتا ہوں جو تم نہیں سن پاتے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری یہ بات کہ ساتھ کا قبر کیوں تنگ ہوئی، تو اس کا جواب اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ جب مشتق پر کوئی حکم معلق ہوتا ہے تو اس کا مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوا کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نیکی کی بنیاد پر تنگ ہوئی، یہ نیک تھا اس لیے قبر تنگ ہے۔ اب نیکوں پر بھی کبھی کبھی قبر تنگ ہوتی ہے، یہ بھی دوسری حدیث میں آیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب نیک انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا بھی کہتی ہے، اہلا و سہلا بھی کہتی ہے، اور کہتی ہے اما ان کنت لاحب الی ما یمشی علی ظہری، میری پشت پر چلنے والوں میں تم مجھے بڑا پیارا لگتا تھا اور میرے بارہا خدا کی بارگاہ میں دعا کی مولا آپ نے اس پیارے بندے کو میرے حوالے کر۔
فالآن سترا سنیعی بک، آپ دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں فَيَنْتَقِمُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اب تو اس کو گلے لگاتی ہے. کبھی کبھار کافی عرصے کے بعد آپ کا کوئی محبوب شخص ملتا ہے تو آپ اس کو گلے لگاتے ہیں، معاہدہ رکھتے ہیں. اور مجھ جیسا کمزور انسان جب گلے لگتا ہے تو مولانا فاروق صاحب کو کبھی کبھار میں کہہ دیتا ہوں چھوڑ دو آپ نہیں بولے. ٹھیک ہے، ماں اپنے بچے کو دباتی ہے تو بچہ کبھی کبھار تکلیف محسوس کر لیتا ہے، رو بھی لیتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا. تو قبر بھی کبھی کبھار زیادہ پیار میں دبا دیتی ہے، صحابی کو تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن رسول رحمت والے رسول نے اپنے صحابی پر پیار کی تکلیف بھی برداشت کی. اور رسول کی زبان تو وہی ہے، وہ زبان جس کو سب کو ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ علیہ السلام. زبان رسالت وہی ہے جو سراقہ کے گھوڑے سے کی زمین، سراقہ کے گھوڑے کے لیے زمین سے فرمایا تھا اے زمین پکڑ لے، تو زمین نے پکڑ لیا تھا. اے زمین کشادہ ہو جا، چھوڑ دے، تو زمین نے چھوڑ دیا تھا. آج بھی کیوں نہ ارشاد فرمایا کہ زمین میرے ساتھ کو چھوڑ دے، کشادہ ہو جا، تو زمین کشادہ ہو جاتی. لیکن نہیں، وہاں چونکہ سامنے سراقہ حالت ایمان میں نہیں تھا، اس لیے اس کو معجزہ دکھانا تھا. شان محبوبیت کا اظہار وہاں مقصود تھا تاکہ سراقہ اسلام میں داخل ہو جائے. یہاں جو صحابہ کرام کا جمع رفیع موجود تھا، ان کو معجزہ دکھانا مقصود نہیں تھا، ان کو ایک نظام زندگی دینا مقصود تھا تاکہ میرے صحابہ اب قیامت تک مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا دیں. بہت ممکن ہے کہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کریں تو دفن کرنے کے بعد کچھ نہ پڑے اور چلے جائیں. اس لیے میں نظام زندگی دے رہا ہوں کہ جب اپنے مردوں کو دفن کرو تو دفن کرنے کے بعد قبر پر سبحان اللہ بھی پڑھا کرو، الحمدللہ بھی پڑھا کرو، اللہ اکبر بھی پڑھا کرو. اگر کسی کی قبر تنگ بھی ہو گئی تو سبحان اللہ کی برکت سے قبر کشادہ ہو. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. تو جہاں معجزہ دکھانے کی ضرورت تھی وہاں رسول کی شان محبوبیت اور شان فضیلت اجاگر ہوتی ہے. جہاں نظام زندگی دینا مقصود تھا وہاں رسول نے صحابہ کرام کو نظام زندگی عطا فرمائی. اب انہوں نے سراقہ والی بات پوری کر کے اپنی بات ان کی طرف آتا. سراقہ والی بات آدھی رہ گئی ہے تو سراقہ واپس مکہ چلے گئے. آپ فتح مکہ کے بعد حضرت سراقہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے اور پھر رسول اللہ کا وصال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت بھی گزر گیا لیکن ایران ابھی تک فتح نہیں ہوا. ایران میں ابھی تک اسرائیل کا قبضہ تھا. حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا تو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور حضرت عمر کی فوجوں نے باضابطہ ایران کے بادشاہ کی کسرا کے وہ کنگن چوڑیاں وہ مدینہ شریف میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچائے. ادھر حضرت سراقہ بزرگ ہو چکے تھے اور ان کی نبض رک رک کے چل رہی تھی. ان کے پوتے رہے ہوں گے یا نواسے رہے ہوں گے، وہ حاضر ہوتے ہیں دادا یا نانا کی بارگاہ میں، حضور کچھ وصیت فرمائیں، آپ کا آخری وقت ہے، کچھ وصیت کر دیں. مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو سراقہ کو موت آ جائے گی؟ موت اپنا رخ بدل سکتی ہے لیکن میرے رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا. ہجرت کے سفر کے دوران مجھے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ سراقہ میں تجھے کسرا کے کنگن دے رہا ہوں، جب تک سراقہ اپنے ہاتھوں میں کسرا کی چوڑیاں نہیں پہن لیتا سراقہ کو کوئی موت نہیں آ سکتا. حضرت عمر خود چوڑیاں لے کر کے حضرت سراقہ کے پاس گئے. حضرت سراقہ نے وہ چوڑیاں پہنی، اس کے بعد حضرت سراقہ کو موت آئی. کتنا اعتبار تھا، کتنا اعتماد تھا اپنے نبی کے فیصلے پر، کتنا یقین تھا کہ موت کو بدل دے گی. لیکن رسول جو کہہ دیں گے میدان بدر میں اگلے دن صحابہ کرام پریشان تھے، یا رسول اللہ 313 کا ہمارا لشکر ہے، 1000 کا ان کا لشکر ہے، کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک دائرہ کھینچا انگلی سے ریت پر، ایک دائرہ کھینچا، کہا یہاں کا ابو جہل مرا ہوا ہوگا. ایک اور دائرہ کھینچا، کہا یہاں ولید ہوگا. ایک اور دائرہ کھینچا، کہا یہاں عقبہ ہوگا. تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں. صحابہ کرام نے روایت فرمایا ہے کہ عتبہ اور شیبہ کی لاشوں کو ہم نے تڑپتے ہوئے دیکھا. آسمان کی طرف لاشیں اچھل رہی تھی، سر کہیں پڑا ہوا تھا، دھڑ کہیں پڑا ہوا تھا، لیکن عتبہ اور شیبہ کی لاشوں کو موت کا اضطراب بھی اس دائرے سے باہر نہیں لے جا سکا جو محمد رسول اللہ کی انگلی میں تھی. یہ رسول کی شان محبوبیت تھی
اور وہ حضرت سعد والی رسول اللہ کی شان بشریت، شان محبوبیت تو ظاہر ہوتی ہے لوگوں کو ایمان کے اندر داخل کرنے کے لیے، اور شان بشریت آپ کی اس لیے اجاگر ہوتی ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں انہیں نظام زندگی مل جائے۔ اگر صرف موسیٰ ہی دکھا کر کے چلے جاتے تو یہ امت کیا کرتی، لیکن اس امت کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا کہ جس میں ہماری زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ کسی بھی زندگی کے نظام کو آپ دیجیے، سیرت رسول میں ہمیں رہنمائی اس کی نظر آئے گی۔ آج میلاد رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسول اللہ کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں جو میری گفتگو کا آخری حصہ ہوگا۔ وہ پیغام آپ حضرات لے کے جائیں گے، وہ یہ کہ ہم سے خطا ہوتی ہے، گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی شخص نہیں ہے جس سے چھوٹا یا بڑا گناہ نہ ہو۔